نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہم ذکر خیر فرما رہے ہیں امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا، اور گزشتہ قسط میں آپ سماعت فرما چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت اطہار کی شان میں خصوصی آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ ہم مودت اہل بیت کے حوالے سے گزشتہ قسط میں ذکر خیر کر چکے۔ اب ہم آج قرآن مجید فرقان حمید کی اس نص قطعی کا ذکر کریں گے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار معصوم ہیں، اور ان کی طہارت اور پاکیزگی کا ذکر خود خدائے لم یزل نے قرآن مجید فرقان حمید اور اپنی لا ریب کتاب میں فرما دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی چاہت تو یہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں ہر طرح سے پاک و صاف رکھے۔ سامعین محترم، اس آیت مبارکہ کا اکثر ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اب ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت آپ سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دیا جائے۔ یہ ترجمہ بہت بڑے بڑے ترم خان حضرات کرتے ہیں، اور یہ انتہائی غلط ترجمہ ہے، انتہائی غلط ترجمہ ہے۔ اس سے نعوذ باللہ مراد یہ نکلتی ہے کہ شاید معاذ اللہ اہل بیت شاید کسی قسم کی رجس چیز آپ کے قریب تھی یا اس طرح کا کوئی معاملہ تھا، تو یہ ترجمہ انتہائی غلط ہے اور ایک لحاظ سے بے ادبی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت کی عطا اور توفیق سے فقیر نے اپنی کتابوں میں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے، یا اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت آپ سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے اور آپ کو ہر طرح سے پاک و صاف رکھے۔ الحمدللہ یہی ترجمہ آج سے کچھ برس پہلے لا یقاسو بآل محمد میں فقیر نے اللہ کی رحمت سے لکھا تھا، اور یہی ترجمہ بے عیب ذات میں الحمدللہ اس آیت مبارکہ کا فقیر نے لکھا۔ تو آیت مبارکہ کو ہمیں اس طریقے سے سمجھنا چاہیے، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے وہ خلاف واقعہ اور خلاف حقیقت ترجمہ نہ ہو، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ عربی گرامر اور قواعد کا بھی خیال رکھیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی چاہت یہ ہے کہ وہ اہل بیت اطہار سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھنا چاہتا ہے۔ اب یہ چاہت کب سے ہے، یہ سوال ہے اور یہ نکتہ ہے۔ بعض مفسرین نے ترجمہ اس طرح کا کیا ہے جس سے یہ شائبہ ملتا ہے، یا یہ نفسانی اور شیطانی وسوسہ دل و دماغ میں آتا ہے کہ شاید جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو تب اللہ رب العزت نے ارادہ کیا۔ نہیں، اگر آپ غور فرمائیں تو اس آیت مبارکہ کا مطلب اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ چاہت ہے کہ وہ ہمیشہ اہل بیت سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے۔ اب یہ چاہت کب سے ہے، یہ سوال ہے۔
تو سامعین محترم یہ چاہت ازل سے ہے اور یہ ارادہ الہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ چنانچہ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ اے اہل بیت، آپ سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھا جائے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے پاک اور صاف رکھا جائے۔ میری تمام محبین اہل بیت، علماء کرام اور عوام اہل سنت و تشیع سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو یہ ترجمہ کیا کریں، نہ کہ وہ ترجمہ جو اکثر لوگوں نے نادانی میں اپنی تفاسیر میں کر دیا ہے، وہ ترجمہ غلط ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت کا یہ ارادہ جو تھا وہ ازل سے ہی تھا کہ وہ اہل بیت کو ہر قسم کے رجس سے دور رکھے۔ اب اس میں ایک اور بڑا لطیف نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ساری ملائیت اور تمام ذاکرین کا زور اس بات پر ہے کہ منکرین علی اور منکرین اہل بیت بھی کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر جمیل کریں۔ اب یہ کتنی نادانی اور کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ اگر اس آیت کریمہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو ذرا غور فرمائیں، اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے، اللہ رب العزت کی مشیت یہ ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھا جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، فقیر نے جب بے عیب ذات لکھی تھی تو اس میں بھی الحمدللہ یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ اللہ رب العزت کی چاہت تو یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے رجس کو اہل بیت سے دور رکھے، اس لیے رجس زبانیں اور رجس دل اہل بیت کے ذکر سے روک دیے گئے ہیں۔ جس شخص کا دل ناپاک ہے اور جس شخص کی زبان ناپاک ہے، اس کے دل پر اور اس کی زبان میں اہل بیت کا تصور نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے، مگر اللہ رب العزت کی چاہت کے خلاف نہیں ہوگا۔ اس نقطہ کو بخوبی سمجھ لیا جائے تو ہمارے ذاکرین حضرات اور ہم لوگ بسا اوقات اللہ کی چاہت کے الٹ چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو منکرین اہل بیت ہیں وہ بھی ذکر اہل بیت کریں۔ یہ ہو نہیں سکتا سامعین محترم، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے لاریب کلام میں یہ وعدہ کر دیا ہے اہل بیت سے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے گا۔ تو اس سے یہ نقطہ ملتا ہے کہ رجس زبان پر بھی اہل بیت کا ذکر نہیں آئے گا اور رجس دل میں بھی اہل بیت کا تصور نہیں آئے گا۔ تو مبارکباد کے مستحق وہ لوگ ہیں جن کے دل محبت اہل بیت سے سرشار ہیں اور جن کی زبانوں پر اہل بیت کا ذکر جاری و ساری رہتا ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا دل محبت علی میں مچلتا ہے، محبت اہل بیت میں مچلتا ہے، تو اپنی ماؤں کو ضرور سلام کریں، کیونکہ انہوں نے بڑی پاکیزگی کے ساتھ آپ کو دنیا میں منتقل کیا ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ یہ نقطہ بھی سماعت فرمائیے، کیونکہ اس کا تعلق ایک حدیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہوگا اس میں 3 نشانیوں میں سے ایک لازمی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اما ولد الزنا، یا تو وہ حرام کا نطفہ ہوگا، اس کی والدہ نے اپنی پاکیزگی اور طہارت کا خیال نہیں رکھا ہوگا، وہ کسی حرامی کا نطفہ ہوگا۔ پھر لفظ سنیں، اما ولد الزنا، حضور نے فرمایا یا وہ حرام کا نطفہ ہوگا، یا پھر فرمایا وہ اپنی والدہ کے پیٹ میں اس وقت گیا ہوگا جب اس کی والدہ ناپاکی کی حالت میں ہوگی، یعنی اس کا باپ ٹھیک ہوگا لیکن دونوں نے ہم بستری ان ایام میں کی ہوگی جن ایام میں ہم بستری منع کی گئی ہے۔ تیسری نشانی حضور نے فرمائی، اما المنافق، یا پھر وہ شخص ہوگا جو پکا بے ایمان اور منافق ہوگا،
یعنی زبان سے بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اس کو کوئی امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرنے والا ہوگا، اور وعدوں کو توڑنے والا ہوگا، پیور منافق ہوگا، اور اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ تو سامعین محترم، جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے اور آپ کے دل ذکر علی سے خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کی زبانوں پر ورد اہل بیت ہوتا ہے، تو اپنی ماؤں کو ضرور سلام کیا کریں، اپنی ماؤں کے پیر چومیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان کا ماتھا چومیں، ان کے ماتھے پر بوسہ دیں، اور دل میں یہ کہیں کہ اگر میری ماں پاکی کا خیال نہ رکھتی تو کبھی بھی میں محب اہل بیت نہ ہوتا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کے وعدے سچے ہیں اور اللہ رب العزت کے وعدوں کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے لوگوں کو بھی یہ مشورہ ہے کہ ان خارجیوں اور ناسبیوں پر زیادہ وقت ضائع نہ کریں۔ بہت انٹرسٹنگ بات ہے، بڑی ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک بار بندہ ناچیز نے اور اس کے دوستوں نے داتا صاحب جانا تھا، جمعہ کا دن تھا، اتفاق سے آج بھی جمعۃ المبارک ہی ہے۔ تو میری جو کلاس تھی اس کلاس کے اختتام پر ایک یا دو خارجی اور ناسبی میرے پاس آ گئے، اور انہوں نے ایسے ہی کچھ مسائل چھیڑ دیے جس پر کافی جو وقت تھا وہ ضائع ہو گیا۔ خیر، میں نے ان کو بڑی محبت اور پیار سے کافی حد تک سمجھایا۔ تو یہ گفتگو جب ان سے ہوئی تو اس کے بعد ہم داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جانے کے لیے پہلے ادھر بابا قائم سائیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار فیض آباد میں پہنچے۔ تو وہاں ہمارے ایک استاد محترم ہیں جو کہہ لیں کہ ان کو صوفیاء نے اور درویشوں نے کہا کہ سالک مجذوب ہیں۔ تو بڑے کمال کے بندے ہیں، دنیا ان کو پاگل کہتی ہے لیکن اللہ کی ان پہ بڑی رحمت ہے۔ تو جب مجھ سے ملے تو ملتے ہی کہنے لگے کہ ان کی زبانوں میں کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی ان کے پیچھے ہے۔ وقتی طور پہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ خیر، جب میں نے بعد میں غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ واقعی ان لوگوں کی زبان پر تو توحید کی بات ہوتی ہے، توحید کی عبارت تو ان کی زبانوں پہ ہے، تو زبان میں تو واقعی کوئی خرابی نہیں۔ تو یہ جو سائیں اور ملنگ کہہ رہے ہیں کہ خرابی ان کے پیچھے ہے، تو یہ تو اشارہ وہی ہے جو حدیث مبارکہ میں دیا گیا کہ جس شخص کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہوگا اس کا دنیا میں آنے کا چینل درست نہیں ہوگا۔ اور چونکہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرما رکھا ہے کہ اے اہل بیت، ہر قسم کے رجس کو آپ سے دور رکھا جائے گا، اس لیے ناپاک زبان، ناپاک دل اور ناپاک وجود کبھی بھی ذکر اہل بیت نہیں کر سکتا۔ اور سائیں جو تھے میرے ملنگ استاد، انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ان لوگوں پر وقت ضائع نہ کرو۔ اسی طرح میرے استاد گرامی صوفی لیاقت علی قادری صاحب نے ایک بار مجھے تنبیہ کی تھی کہ کبھی بھی کسی خارجی اور ناسبی پر وقت ضائع نہ کرنا۔ تو سامعین محترم، ان لطیف نکات کو آپ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں کہ جو رجس زبان اور رجس دل رکھتا ہے، آپ دنیا جہاں کے اس کو دلائل دے لیں اور جو مرضی کر لیں، وہ کبھی بھی ذکر اہل بیت نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ تو سامعین محترم، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت گھر تشریف لائے اور آپ نے ایک اونی چادر اوڑھ رکھی تھی، یہ دھاری دار تھی اور اس کا رنگ سیاہ تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے تھوڑی دیر بعد ہی اہل بیت اطہار علیہم السلام اجمعین تشریف لائے، یعنی سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، اور امیر المومنین
امام المتقین علیہ السلام حضور مولا علی علیہ السلام تشریف لائے اور پھر ان کے ساتھ حسنین کریمین تشریف لائے۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات کو، امیر المومنین علیہ السلام کو، اور امام حسن علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کو اپنی مبارک چادر میں داخل فرما لیا، اور اس کے بعد اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اے اہل بیت، اللہ کی چاہت تو یہ ہے کہ وہ آپ سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور آپ کو ہر طرح سے ہمیشہ پاک و صاف رکھے۔ سامعین محترم، اس کے بہت سے حوالے ہیں، چند ایک میں تبرکن آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ چنانچہ تفسیر در منصور میں اور تفسیر خازن میں، شرح مشکات میں اور مشکات میں، اس کے علاوہ تفسیر ابن جریر میں، اور سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مسند میں اور کثیر کتب میں اس واقعہ کو اور اس آیت مبارکہ اور اس کے شان نزول کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ذرا رک کر اس بات پر بھی غور فرمائیں، جو ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید ام المومنین سلام اللہ علیہا کے دل میں بغض علی تھا، تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک وقتی کہہ لیں کہ بات تھی جو کہ غلط فہمی کی بنیاد پر منافقین نے سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا تک پہنچائی تھی، وگرنہ ام المومنین سلام اللہ علیہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے بے حد محبت فرماتی ہیں، اور اسی طرح اہل بیت بھی حضور مولا علی علیہ السلام بھی اپنی والدہ محترمہ کا بے حد ادب اور احترام کرتے۔ یہ احترام اور محبت کا رشتہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس پر بہت سے حوالے ہیں جن کا یہ موقع و محل نہیں ہے، تاہم اتنا عرض کرتا چلوں کہ جس کے دل میں محبت نہ ہو وہ کبھی بھی شان والی بات نہیں کرتا۔ تو ام المومنین سلام اللہ علیہا نے ساری دنیا کو یہ بتایا کہ حسنین کریمین اور ان کے والدین کریمین کا کیا مقام ہے۔ اسی طرح اسی آیت مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں دروازے میں بیٹھی تھی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الستُ من اہل البیت، یا رسول اللہ میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انک الی خیر انت من ازواج النبی، بے شک آپ بھی خیر پر ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ تو سامعین محترم، بہترین عقیدہ اسی شخص کا ہے جو اہل بیت اطہار کا ادب اور احترام بھی کرے اور امہات المومنین کا بھی بے حد ادب اور احترام کرے کہ وہ ہماری مائیں ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے جو اہل تشیع اب علماء ہیں، خاص طور پہ سید جواد نقوی صاحب اور سید شہنشاہ نقوی صاحب، اور یاد رکھ لیں سید کہیں بھی ہوگا اگر وہ سید ہے تو وہ اعتدال پر ہوگا یا اعتدال کے بہت قریب ہوگا۔ یہ نقطہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں، سید سنی ہو یا سید شیعہ ہو، اگر وہ سید ہے، پیور سید ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اعتدال پر ہوگا یا اعتدال کے قریب ہوگا۔ تو سامعین محترم، اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حسنین کریمین اور ان کے والدین کریمین امت مسلمہ میں سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ فائق اور سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہیں،
المومنین حضرت سلمہ سلام اللہ علیہا مزید فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کو، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو اور حسنین کریمین کو اپنی چادر مبارک میں بٹھایا اور پھر اللہ رب العزت سے عرض کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا رب العالمین یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذھب عنہم الرجس وطہرکم تطہیرا، پس تو ہمیشہ کے لیے ہر طرح کے رجس کو ان سے دور رکھ اور ہمیشہ کے لیے ان کو پاک اور صاف رکھ۔ سامعین محترم، یہ جو روایت ہے جو المومنین حضرت سلمہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے، یہ ترمذی شریف میں بھی ہے اور تفسیر خازن میں بھی ہے، کشف الغمہ میں بھی ہے اور تفسیر در منصور میں بھی ہے۔ اسی طرح اس حدیث کے اس آیت مبارکہ کا ایک اور شان نزول، ایک اور ترک اور سند سے، وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو 6 ماہ تک اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق 7 ماہ تک مسلسل جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے دروازے کے پاس آتے تو آپ بآواز بلند ارشاد فرماتے، یا اہل البیت الصلاۃ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تفسیر در منصور میں ان دونوں روایات کو بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، اے اہل بیت، وقت نماز ہے، بلا شبہ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ہر قسم کے رجس کو آپ سے دور رکھا جائے، اور اللہ رب العزت کی چاہت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو پاک و صاف رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان نفوس قدسیہ کو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مناتے ہیں تو 5 تن پاک ہر محب اہل بیت کی زبان پر ہوتا ہے۔ اسی طرح ترمذی میں اور ابی یعلا نے اور بہقی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میرے اور آپ کے علاوہ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ اس مسجد میں جنابت کی حالت میں داخل ہو۔ بڑا قابل غور نقطہ ہے، بڑا قابل غور نقطہ ہے کہ ساری دنیا کے لیے ناپاکی ہے حالت جنابت، مگر جو نور والے ہیں ان کے لیے حالت جنابت بھی ناپاکی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی نور کا تسلسل ہے۔ اور اس کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہر طرح کے رجس کو آپ سے ہمیشہ دور رکھا جائے گا۔ تو رجس میں جو جنابت کی حالت میں گندگی ہوتی ہے وہ بھی آتی ہے، اور حیض و نفاس کی حالتوں میں جو گندگی ہوتی ہے وہ بھی آتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اس طرح کی چیزوں سے ہمیشہ کے لیے پاک ہیں، اور ان کی یہ حالت خواہ وہ جنابت کی ہو یا وہ حیض و نفاس کی، وہ ہر طرح کی پلیدی اور گندگی سے دور ہے، اور وہ بھی پاکی کی حالت ہے، اور وہ بھی نور ہی کا تسلسل ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دوبارہ پھر اس حدیث مبارکہ کے حوالے سماعت فرمائیے، ترمذی میں ہے اور ابی یعلا نے اس کو روایت کیا، اور بہقی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میرے علاوہ اور آپ کے علاوہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ حالت جنابت میں ہماری مسجد میں آئے۔ تو سامعین محترم، اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا اس امت سے کسی طور پر بھی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ فقرہ اور یہ جملہ بالکل حق اور بڑا واضح ہے، اور حقائق کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ لا یقاس بآل محمد من ہذہ الامت احدا،
کہ بلا شبہ کسی ایک فرد کو بھی اس امت کے اہل بیت سے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین محترم، ہماری آج کی تیسری قسط مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں مزید امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ذکر کیا جائے گا۔ والسلام۔